بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا بھائی محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے۔ اور اگر آپ کے ملک میں جوائن ممبرشپ بٹن اپیئر نہیں ہوتا، بلو کلر کا جو بٹن ہے وہ اپیئر نہیں ہوتا، تو ہمارے یہاں اس پر جو آپ کو ایک ٹیگ نظر آ رہا ہے پیٹریون ویب سائٹ کا، اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حبیب الرحمان لندن UK سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے اللہ کے ولیوں کو عمر دراز، صحت اور خوشیاں دے، آمین اللہم آپ کی آمین۔ خدمات کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ اللہ چراغ اکبر۔ بن کر ملت اسلام کو روز بروز اپنے دینی خدمات سے روشن کر رہے ہیں۔ میری الحمدللہ۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر یہاں اور آخرت میں دے، آمین اللہم آمین۔ موضوع یہ ہے، یہاں مغربی دنیا میں اکثر لوگ مسجد میں نماز اس طرح کے لباس پہن کر پڑھتے ہیں کہ جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں شرٹ اوپر ہو کر کمر کا کچھ حصہ اور ٹراؤزر نیچے ہو کر ان کا عورت نظر آنے لگتا ہے۔ پہلا سوال، کیا نماز کے دوران عورت کے نمودار ہونے سے نماز ہوتی ہے؟ ستر دوسرا العورہ۔ سوال، اگر کوئی شخص اپنا الگ سا نماز اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو اور نظر سامنے والے شخص کے ان حصوں پر پڑے تو اس شخص کی نماز پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ بہت شکریہ۔ حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ اس چینل کے سپورٹر ہیں، آپ اس چینل کے حصے دار ہیں اور اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے موازین حسنات میں ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ان خوبصورت دعاؤں کا جب ہم اس طرح کی کلمات سنتے ہیں تو یقین جانیے بہت جوش جذبہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی ہمیں اجر سے محروم نہ فرمائے، ریاکاری سے بچا لے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ بہت اہم سوال ہے، آپ نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا، بلکہ آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں، یہاں سعودی عرب کی بات بھی ایسی ہے۔ سعودی عرب میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ٹی شرٹس خاص طور پہ پہنتے ہیں، اور جن لوگوں کو بنیان پہننے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی یا انہیں عادت نہیں ہوتی تو وہ جب سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی پیٹھ خالی ہو جاتی ہے، اور وہ پیٹھ کا وہ حصہ جسے ستر کہتے ہیں، جس کا چھپنا بے حد ضروری ہے، وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، ہپس تک کے بعض مرتبہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نے دو سوال کیے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک ایسا شخص جو کہ پیچھے سے اس کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی نظر اس کے اوپر گئی، کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا وضو ٹوٹ جائے گی؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کے ستر کو دیکھنے سے یا عورہ کو دیکھنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کو ستر العورہ کہا جاتا ہے۔ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناف اور گھٹنے کے درمیان جو کچھ ہے وہ ستر ہے۔ اسے ارواح الغلیل صحیح، اس کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں اب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کرتا ہوں، جنہوں نے لکھا ہے کہ اس کی متعدد حالات اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا کپڑا ہوا سے ہل گیا ہے، کمر سے
ہل گیا ہے اور اس کا جو سطر ہے وہ نظر آنے لگا ہے، تو آیا اس کی نماز باطل ہوگی؟ نہیں، اس نے چونکہ یہ عمدن نہیں کیا ہے اور پھر کپڑا واپس آ گیا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ایک ایسا شخص ہے جو کہ جان بوجھ کر قصدن کپڑے چھوٹے پہنتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہے، اس کو بتایا بھی گیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن متعدد اس کو نصیحت کرنے کے باوجود اس پر اہتمام نہیں کرتا، جان بوجھ کر یہ کام کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ جا کر نماز پڑھتا ہے، رکوع اور سجود میں جاتا ہے اور اس کے سطر اس کا خالی نظر آتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس نماز کو اسے لوٹانا چاہیے۔ لیکن ایسا شخص جو کہ کبھی کبھار چھوٹا بنیان پہنا ہوا ہے، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا اور غیر شعوری طور پر عمدن نہیں، اس کا وہ حصہ ظاہر ہو گیا لیکن کچھ دیر کے لیے، اس پہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور اہل علم نے فرمایا کہ اس کی نماز کیونکہ یہ قصدن نہیں ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ نماز صحیح ہے۔ البتہ اس کو نصیحت کرنی چاہیے اور اس کو اہمیت دلانی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں یا نماز کے لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ جب نماز کے لیے جاتے ہیں مساجد میں تو اپنی زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو زینت اختیار کر کے آپ مساجد میں جائیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا لاپرواہی برتتا ہے، آپ نے متعدد مرتبہ اس کو متنبہ کیا اور وہ پھر بھی ستر العورہ کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ تساہل برت رہا ہے اور اس کی نماز بھی چونکہ وہ قصدن کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ وہ عورتیں جن کی چونکہ عورت کا جو جسم ہے پورا کا پورا سوائے چہرے اور اس کے ہاتھ کے یہ عورہ میں داخل نہیں ہے، سترہ میں داخل نہیں ہے، باقی پورا جسم اس کا عورہ ہے۔ بعض اہل علم نے پاؤں کے جو نیچے کے حصے ہیں ان کو کہا ہے کہ اگر وہ کچھ حصہ دکھ جائے فبہا، کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ عورت کا وہ جسم کا حصہ بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ عورہ، وہ جسم کا حصہ جو نماز میں چھپا ہوا ہونا چاہیے اور آپ نماز میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو کیا آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال کیا گیا، میں آپ کی خدمت میں ان کا جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ هل تبطل الصلاة، اس آدمی کی نماز کیا ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے جس نے نماز میں ستر یا جو کھلا ہوا عورہ ہے وہ دیکھ لی ہے؟ لا ما تبطل الصلاة، شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس کی نماز نہیں باطل ہوتی، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرے اور اپنے ستر کی حفاظت کرے، اور ایسے آدمی کو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ٹوک دینا چاہیے، اس کو نصیحت کرنی چاہیے کہ اے میرے بھائی، نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ہر مسجد میں جب آپ جائیں تو زینت اختیار کریں، اس لیے اس کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتقوا اللہ ما استطعتم، تو ایک آدمی کو اللہ سے جس قدر ہو سکے اتنا ڈرنا چاہیے، اور جتنا ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خوف اور ہمیں اس کی عزت اور احترام کی توفیق سے نواز دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ غیر شعوری طور پر ستر عورہ ان کا کھل جاتا ہے، وہ جسم کا حصہ جس کو انہیں چھپانا چاہیے نماز میں، اگر وہ کھل جاتا ہے غیر شعوری طور پر تو ان کی نماز درست ہے۔ البتہ ان کو نصیحت کرنی چاہیے، ایسے بھائیوں کو جو کہ مساجد میں آتے ہیں اور رکوع اور سجود میں جاتے وقت ان کی پیٹھ اور بلکہ ہپس تک نظر آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو متنبہ کر دیں کہ آپ بنیان پہنیں یا اہتمام کریں، یہ وہ عبادت ہے جو کہ دین کا ستون ہے، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو گویا کہ اسلام ہی کو منہدم کر دیا، کیونکہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، جو ہمارے اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے وہ نماز ہے، تو نماز کا اہتمام
کلام بے حد ضروری ہے، اور اس کو ہمیں اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں